الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی باب کے تعلق سے کہ جس میں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، اسی پر امام بخاری علیہ الرحمٰن نے باب باندھا ہے۔ حدیث نمبر 3452، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، ان رجلا حضرہ الموت، کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جن کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ کسی آدمی کا واقعہ قوم بنی اسرائیل کا کہ اس آدمی کی جب موت کا وقت قریب آ گیا۔ موت کا وقت قریب آنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے حالات بنے کہ اس کو لگا کہ اب میری موت ہونے والی ہے۔ کبھی ہوتا نا آدمی کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جائے تو لگتا کہ میرا آخری وقت، کینسر ہو گیا یا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ نہیں تو بڑھاپا آ گیا، اور ایسا بڑھاپا کہ سب جواب دے رہے ہیں۔ تو اب بڑھاپے کے بعد تو آدمی کو کوئی امید نہیں رہتی ہے نا۔ تو اس آدمی کو لگا کہ پاس یعنی موت کا وقت جب قریب آ گیا، فلما یئس من الحیات، اور جب اس آدمی کو زندگی سے مایوسی ہو گئی، یعنی وہ مایوس ہو گیا کہ اب میری زندگی آگے چلنے والی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی ایک دم بڑھاپے پر پہنچ چکا ہے، کان جواب دے دیا، ہاتھ پیر جواب دے رہے ہیں، دل گردے پھیپھڑے سب دھیرے دھیرے جواب دے رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا، ہر آدمی کو اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے بعد جوانی کی امید ہو جائے۔ بھئی ایک بچپنا ہے تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو ابھی جوانی باقی ہے، حالانکہ اس جوانی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی جوان ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ صاحب ابھی بڑھاپا باقی ہے، حالانکہ اس بڑھاپے بھی آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ لیکن آدمی جب بوڑھا ہو گیا اور اس کی ساری طاقتیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو لگے گا بھائی اب تو چھوڑنا ہے، کیونکہ اس بڑھاپے کے بعد کسی کو بھی دوبارہ جوانی لوٹ کر نہیں آتی۔ اچھا، اس بڑھاپے میں ایک آدمی جس کو اگر آخرت کی تیاری کیا ہوا ہوتا ہے تو اس بڑھاپے کے بعد اس کو پتا ہے کہ ہمارا ایک دوسرا سفر ہونے والا ہے، تو اس کو اتنا ٹینشن نہیں، ٹینشن تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو جس کو جو بڑھاپے کو تو پہنچ گیا ہے، مرنے کے قریب ہو گیا ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے اس کی کچھ بھی تیاری نہیں ہے، بڑا خطرناک اس کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ اس کو ٹینشن، ہائے کیا ہوگا آگے، بہت ٹینشن۔ یہ ایسے ہے، آپ کو بمبئی کا سفر کرنا ہے، آپ کے پاس سفر کے ساری تیاری ہے، پیسہ ہے، کپڑا ہے، سب کچھ ہے، تو سفر کا ایک ٹینشن تو ہے، لیکن اتنا ٹینشن نہیں کیونکہ آپ کے پاس سفر کی تیاری ہے۔ ایک اس آدمی کو بمبئی کا سفر کرنا جس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اب اس کو کرنا تو اس کا تو ٹینشن تو بہت بڑھ جائے گا نا کہ یار اتنا لمبا سفر نہ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ایک آدمی جو نیکیاں کیا ہوا ہوتا، آخرت کی تیاری کر کے رکھتا ہے، اس کو جب موت کے بعد کی زندگی کا شروعات ہوتا تو اس کو اتنا ٹینشن نہیں۔ لیکن ایک وہ آدمی جس کی جیب نیکیوں سے خالی ہے، بڑا خطرناک ٹینشن ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ بندہ تھا جس کی زندگی نیکیوں سے خالی تھی۔ تو یہ بندہ جب زندگی سے مایوس ہو گیا، اوصى له، تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا، کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کرنا۔ کہہ رہے ہیں وَأَوْقِدُوا فِي نَارًا، اور ان لکڑیوں میں آگ جلا دینا، یعنی کہنا ہے ایسے خوب لکڑیاں اکٹھا کرنا، اس میں مجھے بھی رکھ دینا اور اس کے بعد ماچس لگا دینا، آگ لگا دینا۔ حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَىٰ عَظْمِي فَامْتَشْتُ، اور جب میری گوشت جل جائے، یہاں تک کہ میرے جسم کا آخری ہڈی بھی جل جائے، یعنی کچھ نہ بچے، سب جل کے راکھ ہو جائے، خاک ہو جائے، فَخُذُوهَا، تو ان راکھ کو اکٹھا کر لینا، فَطْحَنُوهَا، پھر اس کو پیس لینا، ایک دم پورا مسالہ بنا لینا پیس کی۔ کہہ رہے ہیں ثُمَّ انظُرُوا يَوْمًا رَاحًا، پھر تم اس دن کا انتظار کرنا جس دن تیز آندھی آئے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ یہ بندہ کو پتہ ہے کہ ہمارے کارنامے ایسے ہیں،
کہ اگر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا گیا تو ہماری خیر نہیں ہے. تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی اگر میں ایسے اپنے آپ کو کر لوں گا تو مجھے کوئی دوبارہ اٹھا نہیں پائے گا, تو اٹھوں گا نہیں تو ختم ہوگی کہانی نا. یعنی اگر اس کو یقین ہوتا کہ میں کیسے بھی کر لوں مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا, تو ممکن ہے کہ بگڑا ہوا ہو کر زندگی نہیں گزارتا. اس لیے کہا جاتا نا دنیا کے اندر اصلاح آخرت کے تصور کے بغیر ناممکن ہے. جب تک آخرت کا تصور قائم نہیں ہوگا بندہ مکمل سدھر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس نے یہ سوچا کس طرح اگر میں کر لوں گا تو کون مائک اللہ. اب دیکھیں کتنا انتظام اس نے کیا, خوب لکڑیاں اکٹھا کرنا, اس کے ذریعے مجھے جلا دینا, یہاں تک کہ میری ہڈی اور بوٹی سب راکھ ہو جائے, پھر اس کو چکی یا کیسے بھی پیس ڈالنا, پھر ایک ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن زور سے آندھی آئے. جب آندھی آ جائے فَذْرُوهُ فِي الْيَمِّ, تو اس کو دریا میں ڈال دینا. یعنی آندھی چلے گی, پانی بھی بہ رہا ہوگا, اس میں ڈالو گے تو میری راکھ تو پتہ نہیں کہاں کہاں بکھر جائے گی. پھر کون وہ چیز ہے جو ہمیں دوبارہ اکٹھا کر لے گی؟ تو کہہ رہے ہیں فَفَعَلُوا, تو اس کے گھر والوں نے ایسا کر گزارا. رہا ہوگا پاورفل, لگا ہوگا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے جیسا یہ کر کے گیا ہے تو کیا پتہ مرنے کے بعد بھی ہماری خیر نہ ہو. کچھ ایسے بھی عقیدے قائم ہوتے ہیں نا, لوگوں نے کر دیا. فَجَمَعُوا, لیکن اللہ نے اس کو اکٹھا کر لیا. اسی لیے نا فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ, اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. قرآن کے اندر اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, ناممکن تو چھوڑو مشکل بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کو اکٹھا کر لیا, یعنی اس کے راکھ کو اس کو اکٹھا کیا, اس کی زندگی دی. اور اس کے بعد فَقَالَ لَهُ, تو اللہ نے اس سے کہا لما فعلتا ذالک, تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اتنا سارا انتظام اپنے آپ کو بکھیرنے اور اڑانے کی سارے انتظام کیوں کیا؟ قال من خشیتی کا, اس نے جواب دیا تیرے ڈر سے, کیونکہ میرے کارنامے تو ایسے تھے اور مجھے پتا تھا کہ اگر ایسے میں کر لوں گا تو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا, اور یہ ڈر تھا کہ اگر کہیں تیری پکڑ میں آ گیا تو میری تو خیر ہونے والی نہیں ہے, کارنامے ایسے ہیں, تو ایسا کر گزرا. غالباً لگتا ہے کہ یہیں سے لوگوں نے, جو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, یہیں سے سیکھا ہے, یا ایسا اور کوئی واقعہ ہوگا. اچھا, اس میں بھی جو اپنی نالج ہے ہو سکتا غلط بھی ہو, کہ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں غالباً ان کو جلا دیتے ہیں, اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے ہیں ان کو شاید دفن کر دیتے ہیں مٹی, ایسی کوئی جانکاری ہے. لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہو جاتا ہے وہ گنہگار ہو جاتا ہے, جو شادی نہیں کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے, وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ شادی شدہ جو ہو گیا وہ گنہگار ہو گیا, تو اب چونکہ اس کو جلا کے ایسے خاک کر دیا جائے تاکہ اس کو گناہوں کی سزا نہ مل سکے. اچھا, جو شادی نہیں کیا, شادی کیے بغیر بھی تو گناہ کا کام کر سکتا ہے, ان کے نگاہ میں شادی کرنا یہ جرم ہے. کسی مذہب کا مذاق اڑانے, لیکن یہ چیزیں فطرت کے خلاف, لاجک کے بھی خلاف ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ انہوں نے کیا, اس بندے نے کیا. تو اللہ نے جب پوچھا بھی تم نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے کہا تیرے ڈر سے. فغفر اللہ, تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. وجہ کیا؟ یہ میرا ڈر. اور یہ بندہ یہ جانتا نہیں تھا کہ میں ایسا کر لوں گا تو مجھے کوئی زندہ نہیں کر پائے گا. اگر اس کو جانکاری ایسی ہوتی کہ وہ ذات اتنا پاورفل ہے, تم کچھ بھی کر لو وہ دوبارہ زندہ کر لے گا, تو ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. اور یہ واقعہ اللہ نے نبی کے ذریعہ ہم تک پہنچایا تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم ایسا کوئی پلان نہ بنائیں کہ بھئی ہم بھی ایسا پلان بنائیں گے, پھر پوچھے گا اللہ تو ہم کہہ دیں گے پروردگار تو سے ڈر گئے تھے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ایسے پار نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا فعال لما یرید, تو ہر چیز پر قادر ہے, وہ تم کو دوبارہ زندہ کر لے گا. کسی بھی کنڈیشن میں اپنے آپ کو ڈال لو وہ تمہیں دوبارہ ضرور زندہ کرے گا. یہ جانکاری ہمارے پاس ہے, لہذا ہم میں سے اگر کوئی ایسی حماقت کرتا ہے تو بچے گا نہیں. تو یہاں کہنا یہ کہ دیکھیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. بھلائی اور خیر اسی میں ہے کہ اس کی مان کر زندگی گزارے تاکہ آخرت سنور جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.